الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر متصل کو دیکھا اور اس میں ہم نے 6 ضمائر پڑھی، ہو، ہم، کا، یا، کمنا، ہو، ہم، کا، یا، کمنا، اور پھر ہم نے اس کو اسم رب کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا تھا۔ آج ہم اس کے ساتھ سوال بناتے ہیں اور سوال کے لیے ہم استعمال کریں گے لفظ من۔ من کا مطلب ہے کون، کون۔ تو اب اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں۔ اچھا، اب بھی ہم چونکہ تجوید سے نہیں پڑھ رہے تو اس لیے تجوید کا قاعدہ بھی یہاں پہ ہم اپلائی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ من ربہ، من ربہ، من کا مطلب ہے کون، ربہ اس مذکر غیر حاضر کا رب کون ہے، ٹھیک ہے، اس مذکر غیر حاضر کا رب کون ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ربہ اللہ، ربہ اللہ۔ اچھا، اس پہ آخر میں جو حرکت ہے وہ اس کو میں پڑھ تو رہی ہوں مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا، آخر میں حرکت کو روک دیتے ہیں۔ من ربہ، اس کا رب کون ہے، ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ من ربہم، ان سب مذکر کا رب کون ہے، ربہم اللہ، ان سب مذکر کا رب اللہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہو کا جواب ہو سے دیا اور ہم کا جواب ہم سے ہی دیا، کیونکہ بات غیر حاضر مرد کی ہو رہی تھی یا مذکر کی ہو رہی تھی تو ہم نے جواب بھی اسی صیغے میں دیا۔ جب بہت سارے غیر حاضر مردوں کی بات ہوئی تو ہم نے جواب بھی اسی صیغے میں دیا، مگر اب جب بات ہوگی آپ کی اور میری تو آپ کے لیے کا اور میرے لیے یا استعمال ہوگا۔ یہاں میں پھر وضاحت کر دوں کہ کا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے۔ تو فی الحال چونکہ ہم کا ہی سیکھ رہے ہیں، اس لیے اگر خواتین ہوں گی تو وہ بھی فی الحال کا ہی یوز کریں گی، اور بعد میں ہم آگے جائیں گے تو ہم مؤنث کے صیغے بھی سیکھیں گے۔ تو من رب کا، من رب کا، آپ کا رب کون ہے، ربی یا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من ربکم، من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے، ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اب اسی طرح ہم اس کو دین کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، مگر جب ہم دین کے لیے سوال بنائیں گے تو پھر ہم من نہیں لگائیں گے، من ہم لگاتے ہیں انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا سمجھیں جاندار چیزوں کے لیے۔ لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ لگائیں گے ما، میم الف ما۔ ما کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے جی، من کا مطلب کون اور ما کا مطلب کیا۔ تو جب ہم کسی کا دین پوچھیں گے یا راستہ، ہم نے پڑھا تھا دین کے 2 معنی پڑھے تھے ہم نے، کہ دین کا ایک معنی ہے نظام زندگی اور دوسرا مطلب ہے بدلہ۔ تو یہاں پہ ہم دین کو پڑھیں گے نظام زندگی کے حوالے سے۔ تو ما دینو کا، یہ اس طرح پڑھیں گے، ما دینو ہو، تو اس کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔